مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت عذاب سے گزر رہے ہیں اپنے ذہن میں، وہ اپنے دماغ میں بہت عذاب سے گزر رہے ہیں، اور شیطان آپ کو بتا رہا ہے، خدا کی تعریف ہو، آمین، کہ آپ کسی بھی کام کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ ہاللویا! میں اس مائک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شیطان آپ کو بتا رہا ہے، خدا کی تعریف ہو، کہ آپ کسی بھی کام کے لیے اچھے نہیں ہیں، اور آپ جو کچھ بھی کریں اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا، اور یہ کہ خدا آپ کو سن نہیں رہا۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ خدا کی تعریف ہو، ہاللویا۔ تو آج میں آپ کو کیا بتانے جا رہی ہوں؟ ایک لڑائی، ایک جنگ چل رہی ہے جو آپ کے ذہن میں چل رہی ہے۔ خدا کی تعریف ہو، آمین۔ تو حالانکہ آپ بدن میں زندگی گزار رہے ہیں، پولس کہتا ہے کہ یہ جنگ جس میں آپ ہیں اور جو آپ لڑ رہے ہیں، یہ بدن کی جنگ نہیں ہے، یہ بدن کے بارے میں نہیں ہے۔ اب یہاں بدن سے مراد جسمانیت ہے۔ تو حالانکہ آپ انسان ہیں، حالانکہ آپ مسیحی ہیں، حالانکہ آپ دوبارہ پیدا ہوئے ہیں، جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں وہ اس بدن کی وجہ سے نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی اس روحانی جنگ کی کسی نہ کسی سطح پر شامل ہے۔ حالانکہ یہ بدن بھی جنگ کی کسی نہ کسی سطح پر شامل ہے۔ جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کی جسمانیت کے بارے میں نہیں ہے۔ تو جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ دشمن آپ کی روح کے پیچھے ہے۔ دشمن کس چیز کے پیچھے ہے؟ آپ کی روح کے۔ وہ آپ کی روح پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، وہ آپ کی روح کو پکڑنا چاہتا ہے، وہ آپ کی ذہنیت کو پکڑنا چاہتا ہے، یہ آپ کی روح کو گرفت میں لینا چاہتا ہے، یہ آپ کی ذہنیت کو جکڑنا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ بدلتے نہیں، آپ اپنی روح کی کچھ چیزوں کو بدلتے نہیں، آپ اپنی موسیقی کو نہیں بدلتے، آپ ان چیزوں کو نہیں بدلتے جو آپ سن رہے ہیں اور جو الفاظ آپ سن رہے ہیں، جس طریقے سے آپ جی رہے ہیں، اگر آپ ان تمام چیزوں کو نہیں بدلتے تو آپ ایک ہی سمت میں جاتے رہیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک تبدیلی کا ہونا ضروری ہے۔ خدا کی تعریف ہو، آپ کی ساری ذہنیت میں، اگر آپ کا سارا ماحول بدل جائے تو آپ کی ذہنیت کا بدلنا بھی ضروری ہے۔ جو کچھ آپ سنتے ہیں وہ بدلنا چاہیے، جس چیز پر آپ ایمان رکھتے ہیں وہ بدلنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بدل جائے، خدا کی تعریف ہو، تو یہ آپ پر منحصر ہے کہ اس کو بدل دیں۔ خدا ہی آپ کو بچاتا ہے اور خدا ہی آپ کو نجات دیتا ہے، خدا ہی آزاد کرتا ہے، لیکن وہ آپ کی زندگی میں نہیں آ رہا۔ خدا کی تعریف ہو، آمین، کہ آپ کو آپ کے اگلے درجے تک پہنچائے۔ آپ کو اس سے بدلنا ہوگا، آپ کے پاس اس کو بدلنے کی طاقت ہے۔ او یسوع مسیح، میری روح کی محبت۔ تو وہ آج کیا کہہ رہا ہے؟ میں آپ کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہوں جو کہ تبدیلی لائے گا۔ میں چیزوں کو بدل دینا چاہتا ہوں تاکہ جب خدا کی تعریف ہو آپ کی زندگی میں داخل ہو تو زندگی آپ کو ہرا نہ سکے، تاکہ آپ زندگی میں زندگی کو ہرائیں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہوں، آپ ایک ایسے ماحول میں ہوں جہاں آپ ماحول کو قابو میں رکھے اور ماحول آپ کو قابو میں نہ رکھے۔ کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ اس لیے لوگ طاقت کے اور بدروحوں کے قابو میں رہنے میں مصروف ہیں، کیونکہ انہوں نے اب تک پہچانا نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ تو اس لیے شیطان آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے اور وہ آپ کو ایک غلط پیغام دیتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ پاگل ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ پسماندہ ہیں۔ وہ آپ سے اس طرح سے بات کرنے لگتا ہے۔ تو جب وہ آپ سے اس طرح بات کرنے لگتا ہے تو آپ کا ذہن اس طرح سے کام نہیں کرتا جس طرح مسیح کے لوگوں کا کرنا چاہیے۔ ذہن ناکارہ ہو جاتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ اسی طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ وہ ایک بچے کے لیے صدمے کا باعث بنتا ہے، اور جب کسی بچے کو بچپن کا صدمہ پہنچتا ہے تو وہ بچہ اس درد کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اور یہ درد اس کے ساتھ بڑھتا ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ اب بحالی کی جگہ پر نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی بچہ گھائل یا زخمی ہوا ہو یا ان کی زندگی میں انہیں کسی قسم کا صدمہ پہنچا ہو، تو کیونکہ وہ اب ناکارہ ہو چکے ہیں تو بالغ ہو کر وہ کبھی رک کر پیچھے نہیں دیکھتے کہ ایک منٹ رکو، اس بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس بچے کی عصمت دری کی گئی، یہ بچہ زخمی ہو گیا، وہ بچہ طلاق کے ماحول سے گزرا، یہ بچہ بھی طلاق کے ماحول سے گزرا۔ کوئی بھی رک کے بچے کی ذہنیت سے نہیں نمٹتا۔ او یسوع، میری روح کی محبت، کوئی بھی اس زخمی ذہنیت سے نہیں نمٹتا۔
تو ہر کوئی کہتا ہے یہ طلاق ہے، یہ علیحدگی ہے، اس سے آگے بڑھے، تم اپنے راستے، میں اپنے راستے، میں وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں، تم وہ کرو جو تم چاہتی ہو، میں ہر ہفتے ان کو $5 دوں گا، کوئی بات نہیں، 10 بچے ہیں اور میں ان کو $5 دوں گا۔ تو بچہ ٹوٹی ہوئی حالت میں پروان چڑھتا ہے۔ بچہ کیسے بڑھتا ہے؟ ٹوٹی ہوئی حالت میں۔ ایک وجہ ہے کہ خدا نے مرد اور عورت کو بنایا، آدم اور حوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو کچھ چیزیں اپنے باپ سے درکار ہوتی ہیں اور کچھ اپنی ماں سے۔ کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ اس لڑکے کو کچھ صلاحیتیں سیکھنی ہیں، شکار کرنے کی صلاحیت، کھیتی باڑی کرنے کی صلاحیت، مردانگی کی کچھ صلاحیتیں اس کی ماں اسے سکھا سکتی ہے، لیکن کچھ ایسی ہدایات ہیں جو اس نے اپنے والد سے سیکھنی ہیں۔ کیا میں آپ سے بات کر رہی ہوں؟ تو اگر خاندان ٹوٹا ہوا ہے، اگر خاندان ٹوٹا ہوا ہے اور اندر کی ساخت ٹوٹی ہوئی ہے اور سب علیحدہ ہو چکے ہیں اور کسی نے اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ اس علیحدگی سے بچے کے ذہن پر کیا اثر پڑا، اب بچہ بڑا ہو رہا ہے لیکن وہ ایک غلط طریقے سے بڑا ہو رہا ہے۔ اس بات پر دھیان دیں، باپ کو محافظ بننے کی ضرورت ہے، لیکن اگر باپ بچے کی زندگی سے غائب ہے تو باپ کو حفاظت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تو دشمن آتا ہے اور بچے کے ساتھ برے کام کرتا ہے، یا کوئی خاندان کا فرد آتا ہے اور بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یا باہر سے کوئی آتا ہے اور بچے کے ساتھ برے کام کرتا ہے، اور بچے کی ذہنیت خراب ہو جاتی ہے، وہ اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ کیا میں آج آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں؟ آپ اپنی ذات کا کچھ حصہ کھو بیٹھتے ہیں۔ کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں جانتی ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اپنی زندگی کا کچھ حصہ کھو بیٹھتے ہیں۔ کچھ ہوتا ہے، اگر ایک بچہ اٹھے اور اس زیادتی سے دور بھی چلا جائے، لیکن وہ بھی بہت دور جا رہی ہیں اور وہ اپنے ساتھ اس درد کو، اس ستم ظریفی کو اور جو کچھ ہوا اس کے ذائقے کو گھسیٹ رہی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ وہ زیادتی کرنے والا کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہاری ماں کو مار دوں گا، میں سب کو بتاؤں گا کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو بچہ ایک سیاہ بادل کے ساتھ اس میں سے چلنا شروع کرتا ہے اور ان کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ زیادتی کرنے والا مجھے مار دے گا، وہ میری ماں کو مار دے گا، وہ میرے خاندان میں سے کسی کو مار دے گا۔ تو خدا کے روح کو اب اس کو آنا پڑتا ہے اور اس بچے کو ایک محفوظ جگہ پر لے جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس خاندان میں کوئی بھی اس ضرورت کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ اس بچے کے لیے دعا کرے، کیونکہ وہ بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے زیادتی کی گئی، کس طرح ان کی عصمت دری کی گئی، کس طرح ان کے ساتھ کچھ برا ہوا۔ کیا میں آج کسی سے بات کر رہی ہوں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو خدا کا روح کہہ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کلیسیا واپس آئے، اس سے پہلے کہ زندگی کا ہر پہلو بگڑ جائے۔ زندگی کا ہر پہلو کیا ہو جائے؟ بگڑ جائے۔ آپ نوعمر ہو جائیں اور آپ بالغ ہو جائیں، کیونکہ نوعمری میں آپ شیشے میں دیکھ کر جد و جہد کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، مجھے ایک آدمی نے ہراساں کیا تھا، وہ سارے مرد تھے، اس لیے تمہیں مرد سے نفرت کرنی چاہیے، تمہیں مرد سے نفرت کرنی چاہیے۔ اب وہ بدروح آپ کے ذہن میں گھس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہر مرد سے نفرت کرو، کیونکہ ایک مرد نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، یہاں تک کہ اگر آپ بھی مرد ہیں تو آپ دوسرے مرد سے نفرت کریں گے۔ اگر آپ ایک لڑکے ہیں اور آپ کو کسی عورت نے ہراساں کیا، آپ کہتے ہیں کہ مجھے ہر عورت سے نفرت ہے، میں کسی عورت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ اپنی ماں کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، آپ اپنی دادی ماں سے نفرت کرتے ہیں، آپ دنیا کی ہر ماں سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ میں کچھ داخل ہو جاتا ہے۔ آپ میں یہ چیزیں جہاں داخل ہوتی ہیں وہ ایک میدان ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہے، وہ جگہ جہاں یہ آپ کو متاثر کرتی ہیں، اسے روح کا میدان کہا جاتا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے؟ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی تعریف ہو، میں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا نے مجھے کیا کہا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو مقدس زندگی کے مذبح کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس مقدس زندگی کے مذبح کو بلند کرے، کیونکہ یہاں تک کہ لوگ مسیحی ہو جاتے ہیں اور ہم بدروحوں کو نکال دیتے ہیں۔ آپ کو اپنی ذہنیت کی روح کو نیا کرنے کی ضرورت ہے۔
کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ آپ کو اپنی ذہنیت کو نیا کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ اپنی ذہنیت کو نیا کریں۔ تو اب آپ کے ذہن کو تجدید کے ایک عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب آپ کے ذہن کو نجات کے ایک عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ ذہن کو بھی کس چیز کی ضرورت ہے؟ نجات کی۔ تو وہ کیا طریقہ ہے جس سے ذہن کو نجات ملے گی؟ تو ایک ذہن ہے اور ایک روح بھی ہے۔ پیدائش پہلا باب، خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ تو اب روح میں ذہن ہے، مرضی ہے، یا ذہن ہے، عقل ہے، مرضی ہے اور جذبات ہے۔ تو یہ آپ کے وجود کا میدان ہے۔ آپ یہاں سے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کی روح آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ آپ کی روح آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کا بدن آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کا بدن آپ کا گھر ہے۔ جب آپ پر بدروحوں کا حملہ ہوتا ہے، میں ہمیشہ بتا سکتی ہوں کہ کب کسی پر شیطانی حملہ جاری ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ ان کا ذہن ان کا اپنا نہیں ہوتا۔ ان کا ذہن پہلے جیسا نہیں ہوتا۔ وہ آرام سے چیزیں بھول جاتے ہیں۔ وہ سب سے عجیب چیزیں سوچتے ہیں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایسی چیزیں بھول جاتے ہیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ اور آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں بدروح آ جاتی ہے، ایک ہیلمٹ کی طرح، اور یہ ان کے ذہن کو جکڑ لیتی ہے۔ اور ایسے شخص اور لوگ میری عبادت میں آتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ زومبی کی طرح لگتے ہیں، اور میں ان کو زومبی کی زد میں کہتی ہوں۔ وہ زومبی کی طرح دکھتے ہیں۔ میں نے پہلا درجہ، دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ دیکھا ہے۔ ان لوگوں کا جن پر بدروحوں کا قبضہ ہوتا ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بول رہی ہوں جو پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس ماسٹرز ڈگری ہے۔ میں ان ڈاکٹرز کے بارے میں بات کر رہی ہوں جن کے پاس پی ایچ ڈی ہے۔ جس عورت کو میں نے آزاد کرایا، اس کے پاس 2 پی ایچ ڈی ڈگریز تھی۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ماسٹرز اور بیچلرز بھی۔ کیا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی تعریف ہو، لیکن کچھ ایسے حملے ہوتے ہیں جن کو فاماکیا کہتے ہیں۔ لوگوں پر منشیات کی وجہ سے حملے ہوتے ہیں، اور اس قسم کے آپ جانتے ہیں مادہ ہوتا ہے، جیسے کہ شراب۔ جب لوگ بہت سی شراب پی لیتے ہیں اور وہ پاگل ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ پاگل ہیں، پر اصل میں وہ ہوتے نہیں۔ وہ صرف اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ تمباکو نوشی کرتے ہیں یا بہت زیادہ میتھ یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو ان کا دماغ صحیح سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر تیسرا، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ اور پھر وہ لوگ جو جادو ٹونا کرتے ہیں، تو جادو ٹونا کے ذریعے لوگ دوسرے لوگوں کے ذہنوں پر کام کرتے ہیں کہ وہ شخص جس سے آپ پیار کرتے ہیں آپ کو پیار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سب جاگیں۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں۔ کوئی کہے میرے ذہن کو نجات بخش، اس کو جلدی سے لکھے، روح القدس میرے ذہن کو نجات بخش، روح القدس میرے ذہن کو نجات بخش۔ میرے پاس اور کتنا وقت ہے؟ مجھے بتائیں، کیونکہ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ابھی لوگوں کے ذہنوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، ان پر حملہ ہو رہا ہے۔ کس طرح کے حملے تھے؟ مادے کا اور مافاکیہ، منشیات کا، کسی بھی طرح کا نشہ جو آپ کے ذہن میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ کیا کوئی یہ کہنے کو تیار ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ کوئی سوشل میڈیا پر کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر آپ صحیح ہیں۔ آپ کہیں کہ ڈاکٹر آپ مجھ سے بات نہیں کر رہی، آپ میرے کزن سے بات کر رہی ہیں۔ کیونکہ لوگ ان کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دکھاوا کرتے ہیں کہ ان کی زندگی بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، انہوں نے جامنی اور سبز کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو، اور نیلا بھی۔ ابھی خدا آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ آپ کے ذہن کو نجات بخشنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو نجات بخشنا چاہتا ہوں، لیکن وہ طریقہ جس سے میں آپ کو نجات بخشوں گا، مجھے آپ کے ذہن کے ساتھ کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ ذہن کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ذہن میں اس وقت جنگ جاری ہے۔ ذہن اس وقت میدان جنگ میں داخل ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہاں جنگ چل رہی ہے اور ذہن میدان جنگ میں ہے، اور اس جنگ میں آپ شامل ہیں، لیکن آپ ٹاپ ماڈل کی طرح کھڑے ہیں، اور کوئی آپ کو بتا رہا ہے ارے جناب آپ ایک جنگ میں ہیں۔ سنیے محترمہ، یہاں اوپر ایک جنگ چل رہی ہے، اور آپ پوچھتے ہیں میں کیونکہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ عام طور پر وہ شخص جس کے ذہن پر حملہ ہو رہا ہو وہ یہ نہیں دیکھ پاتا۔ یہ ایک مضبوط شخص دیکھ سکتا ہے جو کلام سنتا ہے، ایک مبلغ کو سنتا ہے، ایک ڈاکٹر کو سنتا ہے، اپنے پادری کو سنتا ہے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کچھ ہو رہا ہے، اور پھر وہ شخص تسلیم کرتا ہے کہ ڈاکٹر میرے ذہن میں کچھ ہو رہا ہے۔
کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں جناب؟ کیا میں زیادہ تر لوگ اپنے ساتھ یہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے؟ وہ خود پتہ نہیں لگا سکتے کہ کچھ ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے کہ کچھ عجیب ہے۔ اب برائے کرم میں یہ الفاظ استعمال کر رہی ہوں، میرا مطلب آپ کو بے عزت کرنا نہیں ہے۔ جب آپ مجھے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے سنتے ہیں تو میں ان کا استعمال اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کا دھیان مجھ پر آئے، کیونکہ میں نے ایک دن کسی سے پوچھا، میں نے ان کے والد، ان کی والدہ، ان کی بہن، ان کے بھائی کو دیکھا، میں نے ان کے بھتیجے اور بھانجوں کو دیکھا اور کہا کیا آپ کے خاندان میں ذہنی بیماریاں ہیں؟ اور انہوں نے کہا نہیں۔ اور میں نے کہا نہیں، اور میں نے کہا کہ آپ کو یقین ہے؟ اور انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، میرے خاندان میں یہ موجود نہیں، مجھے نہیں پتا۔ اور میں نے کہا کوئی بھی، یہاں تک کہ ایک شخص بھی، کہ آپ کے خاندان میں کوئی ایک شخص بھی ذہنی بیماری میں مبتلا نہیں؟ اور پھر وہ سوچنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے میری بہن کو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ میں اندر سے محسوس کر رہی ہوں، میں محسوس کر رہی ہوں۔ پھر میں نے اس شخص سے کہا ٹھیک ہے، صحیح۔ اور پھر میں نے کہا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے جیسے کہ ایک ہلکی سی خرابی ہو اور آپ اس وقت میں کچھ بھی سنبھال نہیں پاتی؟ اور اس شخص نے کہا میں ڈاکٹر، اوہ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اور میں نے کہا آپ ٹھیک ہیں؟ کیا آپ واقعی ٹھیک ہیں؟ اور پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ تو ابھی باہر آنے لگا ہے۔ اور پھر میں نے وہاں موجود دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے خاندان میں کچھ ایسا ہے؟ تو سب لوگ رونے لگے اور کہنے لگے ڈاکٹر، میری والدہ انتہائی شدید ذہنی مسائل کا شکار تھی، اس حد تک کہ جہاں میری دادی گہری افسردگی میں چلی جاتی تھی اور اپنے آپ کو دنوں کے لیے گھر میں بند کر لیتی تھی، یہاں تک کہ وہ گھر میں موجود بچوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتی تھی۔ ایک شخص نے کہا میری دادی ذہنی طور پر معذور تھی، لیکن جب سے میں اس چرچ میں آتا ہوں میں نے اس بات پر بھی غور کیا کہ میری ماں بھی ذہنی طور پر معذور ہے۔ میری ماں کے پاس ہنر ہے، میری ماں بہت ذہین ہے، میری ماں ایک کاروباری خاتون ہے، میری ماں امیر ہے، لیکن میری ماں ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے۔ تو وہاں موجود لوگ یہ تسلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کے خاندان میں کوئی مسئلہ ہے، اور میں اسی وقت انہیں نجات دلانا شروع کرتی ہوں اور کہتی ہوں اے بدرو جو اس نسل میں ہے۔ اور یہاں مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں ایک اور مسئلے کو دیکھ رہی ہوں، یہ ان کی نسل میں ہے۔ تو ہم نے مادے کی بات کی اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے جادو ٹونے کی بات کی، ہم نے صدمے کی بات کی، اور آمین اب آمین، بچپن کی زیادتی، اور اب ہم اس کی بات کر رہے ہیں، مطلب نسلی۔ اب ہم وراثت کی بات کر رہے ہیں، اب ہم خاندان میں ذہنی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں۔ کیا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ جب میں اس شخص کو نجات دلانے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہ دوسرا شخص ظاہر کرنے لگتا ہے، اس میں بدرو ظاہر ہونے لگتی ہے، اور میں کہتی ہوں نکل جا۔ اور اس وقت دادی ماں اس بچی کے ذریعے بات کرنے لگتی ہے، وہ کہتی ہے ہے یہ ہم ہیں، ہم یہاں ہیں۔ اور وہ کہتی ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم ہمیں اکیلا کیوں نہیں چھوڑتی؟ اور جب یہ بدروس بچی سے بات کرنے لگتی ہے، اور اب یہ دیکھیں کہ وہ لڑکی جو یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے خاندان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں کوئی دماغی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے، جب میں اس لڑکی کی طرف دیکھتی ہوں تو وہ گرجا گھر کی دیوار کو پیٹنا شروع کر دیتی ہے اور میرے آفس کے پینل شیٹ میں سوراخ کر دیتی ہے۔ اور میں اسے کہتی ہوں ارے تم کیوں؟ کیونکہ 2 منٹ پہلے یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کوئی دماغی مسئلہ نہیں ہے، اور آج ہم اس پر ہنس رہے ہیں۔ لیکن اس وقت میں ہنس نہیں رہی تھی کیونکہ میری دیوار میں سوراخ ہو چکا تھا۔ تو پھر میں نے احساس کیا کہ یہ ایک بدرو ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اور اسے احساس ہونے لگا کہ 1 منٹ رکو، ہاں ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیں آپ کو کوئی بھی پاگل نہیں کہہ رہا، ہم بس چاہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے خاندان میں ایک بدرو ہے، اور چاہے آپ اس کو تسلیم کرنا چاہیں یا نہیں، یہ ایک دماغی خرابیاں پیدا کر رہی ہے۔ کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ تو آج میری بات سنیں، ہم ذہن کے لیے ایک مقدس مذبح بنا رہے ہیں، مقدس ذہن کے لیے ایک مذبح۔ ہم کس کے لیے مذبح بنا رہے ہیں؟ مقدس ذہن کے لیے، تاکہ آپ اس جنگ سے آزاد ہو جائیں، جنگ کی زد میں آئی آپ کی روح۔ آج ہم کس کے ساتھ نمٹ رہے ہیں؟ ذہن کے ساتھ۔ آپ کا ذہن آپ کے خیالات کو متاثر کرتا ہے،
کہ آپ کیسے سوچتے ہیں، آپ کے نقطۂ نظر کو، تاکہ آپ اچھی چیزوں کو دیکھ سکیں، تاکہ آپ کا دھیان اچھی چیزوں پر رہے۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے نقطۂ نظر سے۔ آپ کا ذہن آپ کے نقطۂ نظر کو متاثر کرتا ہے، آپ کا ذہن آپ کے خیالات کو متاثر کرتا ہے، آپ کا ذہن آپ کے سوچنے کے طریقے کو متاثر کرتا ہے۔ تو ہم آج ذہن کے لیے مقدس مذبح کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر ہم کلیسیا میں مسیحیوں کے ذہن کو ٹھیک نہ کریں تو وہ ہمیں کیا کہیں گے؟ نشہ کرنے والے۔ کیونکہ لوگ آپ کے بارے میں مختلف چیزیں سوچیں گے، اور شیطان آپ کا انتظار کرے گا۔ وہ آپ کا اتوار کو انتظار کرے گا، وہ آپ کا سوموار کو انتظار کرے گا، اور پھر وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا جب آپ کے سارے دشمن مر چکے ہوں گے، جب آپ کے سارے دشمن اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہوں گے، اور آپ خدا کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ شکر ہے یسوع، میں نے دعا کر کے دشمنوں کو بھگا دیا ہے، کوئی دشمن نہیں رہا۔ اور پھر شیطان کہتا ہے پس 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 پس، اور وہ کہتا ہے ہیلو ہیلو، آپ جو ابھی میرے ساتھ جڑے ہیں، کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ کیا آپ میرے لیے کام کریں گے؟ یہ لنک کسی کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے مطابق اس کی ضرورت ہے۔ اسے اپنے خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اسے اپنے کزن کے ساتھ شیئر کریں، اس کو شیئر کریں۔ آمین آمین۔ اپنی ماں کو بتائیں، آپ صرف انہیں یہ بھیج رہے ہیں تاکہ وہ کسی کے لیے دعا کریں۔ ہیلو، انہیں بتائیے گا مت کہ ان کے ذہن میں کچھ خرابی ہے۔ آمین، کیونکہ یہ خطرناک ہوگا۔ تو اسے اپنے کچھ کزنس کو بھیجے، اپنے کچھ دوستوں کو بھیجے۔ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے لیے کارآمد ہوگا، یہ کسی کے لیے دروازہ کھولنے جیسا ہو سکتا ہے۔ انہیں بتائیں کہ آپ کو ان کے ساتھ کچھ شیئر کرنا ہے جو آپ کو ابھی ابھی ملا ہے۔ آپ کا باس، یہ سب لوگ اور ان کے ذہن، کوئی شک نہیں ان سب کے پاس ڈگریاں ہیں، کوئی شک نہیں یہ سب خدا کے لوگ ہیں، کوئی شک نہیں کہ وہ ڈرائیو نہیں کر پاتے، کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی BMW جیسی بڑی گاڑیاں چھوڑ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں نہیں کہنا چاہتی کہ وہ پاگل ہیں، نہیں، میں آپ کو وہ شیطان دکھانا چاہتی ہوں، وہ بدروح جو ان کے اندر ہے اور انہیں دماغی طور پر پاگل کر رہی ہے۔ تو میں اب کیا کہوں؟ آمین۔ کیا لوگ اب بھی میرے ساتھ ہیں؟ کیا آپ سن رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس کی سمجھ لگ رہی ہے؟ کوئی کہے کہ ڈاکٹر ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تو میں دعا کرنا چاہتی ہوں، اور برائے کرم ابھی نہ جائیے گا۔ آمین، ابھی نہ جائیں، کیونکہ میں آپ میں سے کچھ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنے کام پر جائیں، اس سے پہلے کہ آپ گھر سے نکلیں، اس سے پہلے کہ آپ آج کوئی بھی فیصلہ کریں۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے لیے مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا ذہن اس وقت قبضے میں ہے۔ آپ کی شادی بہترین ہو سکتی ہے، آپ کا شوہر اچھا ہو سکتا ہے، اس کا قد 6 فٹ 3 انچ ہو سکتا ہے، خدا کی تعریف ہو، آمین، وہ خوبصورت ہو سکتا ہے، آپ جو بھی چاہیں وہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ محل میں رہ رہے ہوں، لیکن اگر آپ کا ذہن مستحکم نہیں ہے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ ناکارہ ہو جائیں گے۔ کیا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سنیں، برائے کرم میری بات دھیان سے سنیں۔ آپ کے پاس ایک خوبصورت عورت ہو سکتی ہے جو آپ کی ساتھی ہو، وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا ذہن نیا نہ ہو، اگر آپ کا ذہن بحال نہ کیا جائے تو آپ اب بھی کنوارے ہوں گے، آپ غلط چیزوں میں ملوث ہوں گے۔ کیا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ اب بھی دوسری عورتوں کو میسج بھیج رہے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ذہن نیا نہیں ہوا۔ اور بالکل یہی چیز ان لوگوں کی زندگی میں بھی ہے جو صدمے سے یا کسی حادثے سے گزرے ہیں۔ وہ کیا کرنا شروع کریں گے؟ خدا کی تعریف ہو، آمین۔ وہ ناکارہ ہو جائیں گے اس حد تک کہ وہ ترقی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کا ذہن ان کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور بالکل یہی چیز ان لوگوں کی زندگی میں بھی ہے جو صدمے سے یا کسی حادثے سے گزر رہے ہیں۔ وہ ناکارہ ہو جائیں گے کیونکہ انہی کا ذہن ان کا دشمن بن جاتا ہے۔ کوئی جلدی سے چیٹ میں لکھے، میرے ذہن کو مقدس کر، میرے ذہن کو مقدس کر، مقدس کر۔ کوئی سوچ رہا ہے کہ مقدس کیسے لکھتے ہیں؟ مقدس جوڑ توڑ کر دیکھتا ہوں۔ جنگ کی زد میں ذہن، جنگ کی زد میں روح، خدا کی تعریف ہو، آمین۔ جنگ کی زد میں، آمین، آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی روح کے میدان میں کوئی چیز داخل ہوئی ہے اور یہ آپ کے ذہن کو متاثر کر رہی ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو آج مجھے سن رہے ہیں، خدا کی تعریف ہو۔ آپ نے اپنی ساری زندگی گزار لی ہے اور اب آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں، آپ ناکام محسوس کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی بڑا، کوئی بھی عظیم کام نہیں کیا، آمین۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس لیے ہو کہ کوئی چیز آپ کے ذہن کو، آپ کے خیالات کو متاثر کر رہی ہے، خدا کی تعریف ہو، آمین۔ آپ کے خیالات کو، میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یسوع نے لوگوں کو بتایا،
पौलुस ने कलीसिया को लिखा और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। तो मैं आपके साथ इस बारे में बात करना चाहती हूँ। रोमियो की किताब में वो इस पर बात करता है, करंथियों की किताब में वो इस पर बात करता है। अब वो आपको बता रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है जिससे आपको निजात हासिल करने की जरूरत है। आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है, खुदा की तारीफ हो, जिससे आपको निजात हासिल करने की जरूरत है। तो इसको अभी चैट में लिखे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप कलाम को देखें। मैंने ये हवाला दिया है ताकि आप समझें कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि अगर कोई तजदीद होती है तो जंग और ज्यादा हो जाएगी, जंग जारी रहेगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन क्यों? आमीन। क्योंकि आपने अपने जहन के मैदान को सही नहीं किया, आपने अपने रूह के मैदान को सही नहीं किया। आप गिरजा घर गए, आप मजहबी हो गए, आपने जुबानें बोली, आपने बपतिस्मा लिया, आप पानी में गए, आप बाहर आए। लेकिन अब जहन, इसको नया करने की जरूरत है। खुदा के साथ चलने में ये एक पहलू है। कोई कह रहा होगा कि उन्होंने निजात पाली है। उन्होंने नीचे देखा और उनके कपड़े नए थे, उन्होंने नीचे देखा और उनके पाँव नए थे, सब कुछ नया हो गया था। और मैंने कहा वाकई। लेकिन एक चीज जो आप देखेंगे, आमीन, कि जहन खुद ब खुद नया नहीं हो जाता, जहन को नया करना पड़ता है। ये अपने आप नहीं हो जाता। ये एक ऐसी चीज है जिसके पीछे आपको जाना पड़ता है। ये मुसलसल होना चाहिए। क्या आप आज मुझे समझ रहे हैं? मैं आपको मुकद्दस जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। खुदा की तारीफ हो, आमीन। मैं तकदीस की बात क्यों कर रही हूँ? मैं आपको तकदीस और मुकद्दस जिंदगी के बारे क्यों बता रही हूँ? ये इसलिए है क्योंकि हर ईमानदार को समझने की जरूरत है कि हालांकि आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, खुदा को मुतमईन करने का वाहिद रास्ता ये है, उसे खुश करने का वाहिद रास्ता ये है कि आप खुद की तस्दीक करें। ये बहुत से लोग हैं जो लानत करना जारी रखते हैं, वो शराब पीना जारी रखते हैं, वो बुरे काम करना जारी रखते हैं, वो चर्च आते हैं और अपने साथ हवस लेकर आते हैं, और आप उन तमाम मसाइल पर कभी भी काबू नहीं पा सकते। अब ये देखें, आप जादू टूने के कब्जे में रहेंगे, आप गरीब रहेंगे। लेकिन क्यों? तस्दीक आपको निजात के अगले दर्जे पर ले जाती है। तस्दीक आपको किसके अगले दर्जे पर ले जाती है? निजात के। तो तस्दीक, आमीन, तस्दीक का मतलब ये है कि खुदा आपको और कलीसिया को अगले दर्जे पर बुला रहा है। तस्दीक आपको किसके अगले दर्जे पर ले जाती है? निजात के। तो तस्दीक, आमीन, तस्दीक का मतलब ये है कि खुदा आपको और कलीसिया को अगले दर्जे पर बुला रहा है। किस पर? चलें, रिश्तों के अगले दर्जे पर। खुदा की तारीफ हो। ए खुदा, आज मेरी मदद कर। खुदा कलीसिया को अगले दर्जे पर बुला रहा है, लगन की अगली सतह पर, तस्दीक की तर्ज जिंदगी की तरफ। तो तस्दीक, आमीन, आपकी इनफरादी जिंदगी की तस्दीक के बारे में है। तस्दीक का मतलब ये है कि खुदा आपको अगले दर्जे पर बुला रहा है, रूहानी वजूद के दायरों में। और रूहानी वजूद के इन दायरों के लिए आपका कुछ चीजों से पीछे हटना जरूरी है। आपको चाहिए कि आप इन तमाम चीजों से पीछे हटें, शैतानी चीजों से पीछे हटें। तो गिरजाघरों ने आपको जो सिखाया, इसमें मसला ये है कि बस तौबा कर लें और बपतिस्मा ले लें। ये अच्छी बात है, लेकिन तौबा और बपतिस्मा के बाद खुदा कलीसिया को मज़बा बनाने के लिए बुला रहा है, और जो मज़बा वो आपको बनाने के लिए बुला रहा है उसे तकदीस का मज़बा कहते हैं, कि एक मुकद्दस जिंदगी गुजारी जाए। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? तो तकदीस का मतलब ये है कि आप कुछ चीजों को बिल्कुल तर्क कर दें। तकदीस मेरी तरफ से ये पैगाम है कि मैं अपने तमाम गुनाहों को तर्क कर रहा हूँ। डॉक्टर, मुझे लगता है कि हमने अभी अपने गुनाहों के लिए दुआ की है। हाँ, लेकिन ये काफी नहीं है। मेरे ख्याल से हमने पिछले महीने ही बपतिस्मा लिया है। मुबारक हो। पानी कैसा था? खुदा की तारीफ हो। लेकिन तौबा करना और सही तर्ज जिंदगी होना जरूरी है। अगर आप खुदा को अपनाना चाहते हैं कि वो आपके पास आए, आपके साथ मेल मिलाप रखे, तो तकदीस आपका जवाब है। आपको खुदा की मर्जी को तस्लीम करना चाहिए। आपको खुद को खुदा के कलाम के लिए वक्फ करना चाहिए। लेकिन तकदीस का मतलब है बिल्कुल तर्क कर देना। अगर मैं चाहती हूँ कि खुदा मुझे इस्तेमाल करे, अगर मैं मसीही जिंदगी में खुदा को खुश करना चाहती हूँ, तो मुझे ये तर्क करना होगा। मुकद्दस जिंदगी का मतलब हर बुरे काम को तर्क कर देना, बदन को और जिस्म की ख्वाहिशात को मसलूब करना। इसका मतलब मुकद्दस जिंदगी गुजारने का इंतखाब करना है जो खुदा को खुश करे। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? तो ये एक इंतखाब है। ये बुरी जहनियत को शिकस्त देना है। गौर करें कि मैंने अभी क्या कहा। ये चाल चलन है,
یہ طرز زندگی ہے، یہ مقدس زندگی ہے، یہ سالمیت کی زندگی ہے، یہ راست بازی کی زندگی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں اگر ہم راست باز ہو جائیں اور جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہم راست باز ہوتے ہیں؟ ہاں، لیکن پھر آپ کو راست بازی کی زندگی اپنانی ہوگی۔ ارے لوگو، کیا میں آپ سے بات کر رہی ہوں؟ آپ کو راست بازی کی زندگی گزارنی ہوگی۔ میں واپس آؤں گی اور مزید بات اگلے پیغام میں کریں گے۔